السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب. لیکن آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی موجود ہیں جن کا نام ہے محترم میر شفیق الرحمان صاحب, اور یہ سربراہ ہیں جہلاواں عوامی پینل کے. تو آئے آج ان سے بات کرتے ہیں. حسن ایوب سے کہتے ہیں کہ وہ شروعات کریں کیونکہ وہ سینئر ہیں, وہ ان سے کوشچنس کا آغاز کریں اور پھر میں کوشچنس کی طرف آؤں گی. تھینک یو ویری مچ سوزین. بہت شکریہ. میر شفیق الرحمان مینگل نام ہے جن کا, جی اور ماشاء اللہ یہ بڑے عرصے کے بعد ابھی کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں. بالکل. آئی ڈونٹ نو, پہلے تو یہ بتائیں کہ شفیق مینگل صاحب, یہ آپ نے اتنے عرصے بعد آپ ڈپ میں کیوں چلے گئے؟ کو میڈیا کو ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی ناراضگی ہوگی آپ کی کہ آپ انٹرویوز وغیرہ نہیں دیتے؟ نہیں جی, انٹرویو دینے کے لیے ہم تیار ہیں. حسن بھائی, آپ کا شکریہ, آج آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. میڈیا جب چاہے ہم حاضر ہیں. مطلب میڈیا نے توجہ نہیں دی ہم. اچھا چلے, یہ تو چلے آپ نے جواب دے دیا, لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے, اور میرا سوال بڑا تیکھا ہے معذرت کے ساتھ. میرے بڑے بھائی بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, حامد میر صاحب. آپ کے اوپر الزام ہے کہ ان کو جو گولیاں لگیں کراچی کے اندر, وہ آپ نے جو ہے ان کو ٹارگٹ جو ہے کیا تھا. آپ اس پر کیا بات کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ یہ جی بالکل ایک جھوٹا الزام ہے. یہ بالکل جھوٹا الزام ہے, اور اس پہ اگر یعنی ہم نے کیا ہو تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے. اگر ہم نے نہیں کیا اور ہمارا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, تو پھر وہ خود سوچیں الزام لگانے والے کہ اللہ کے سامنے وہ جواب دہ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک دوسری بات ہوتی ہے کہ سیکٹیرینزم کے حوالے سے آپ کے اوپر بڑے جو ہیں وہ الزامات لگتے رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کرواتے رہے ہیں, لشکر جنگوی کے ساتھ آپ کے روابط ہیں, اور آپ جو ہیں وہ آپ کو درندہ صفت انسان کہا گیا ہے. تو انا اس پر للہ کیا و انا کہیں گے؟ الیہ راجعون. محترم, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ جس طرح بلوچستان کے جو حالات ہیں پچھلے 76 سال سے, تو یہ تیسری پشت ہے ہماری کہ لاتعداد ہماری بے مثال قربانیاں ہیں ہمارے فیملی کی, ہمارے لوگوں کی, ہماری تحریک کی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو پاکستان مخالف ہیں, جو ہمارے نظریے کے مخالف ہیں, وہ ہر قسم کا جھوٹ اور گند ہمارے اوپر اچھالتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا گلہ میڈیا سے ہے کہ اس نے کبھی ہمارا اس پہ موقف لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی, جو میرے خیال میں انسانی حقوق کے حوالے سے, شہری حقوق کے حوالے سے, آئین میں دیے گئے حقوق کے حوالے سے کافی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. یہ سراسر جھوٹ ہے. اور اس طرح کے جو الزامات ہیں, تو یہ کورٹ آف لا موجود ہے, ہمارے عدالتیں موجود ہیں. کوئی ایسی چیز ہمارے بارے میں عدالت میں پیش نہیں ہوئی, اور عدالت میں پیش ہو اس کا ہم سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم پاکستان میں, اپنے ملک میں, یعنی مذہبی ہم آہنگی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تمام مکاتب فکر کی اس میں قربانیاں موجود ہیں. تو یہ ایک انتہائی شرمناک الزام ہے جو ہمارے مخالفوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ ہمارے اوپر لگاتے رہتے ہیں. سفورہ گوٹ والی بات بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نام اس میں آیا ہے, اور یہ بات بھی ہوتی ہے. لیکن اچھا نہیں, آپ کی نے تو اس متعلق وضاحت کر دی. سوال میرا اب یہ ہے کہ بی ایل اے, آپ کی جو ڈائریکٹ اوپوننٹ ہے, ایک تو بی ایل اے ہے, اور جس میں وہ مجید بریگیڈ ہے, اور دوسرا لشکر بلوچستان. یہ دو ایسے گروپس ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی مسلسل ایک جنگ چل رہی ہے, اور اس میں اب ایک مطلب دہائی یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. تو یہ جنگ جو ہے, یہ کیا جنگ ہے, اور یہ کب تک جاری رہے گی؟ ان کا آبجیکٹو کیا ہے, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ حسن ایوب صاحب دیکھیں, یہ آپ نے چند بینڈ آرگنائزیشنز کا نام لیا جو بین الاقوامی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان دشمن وہ ان کو چلاتے ہیں. دیکھیں جی, یہ تو ریاست کا کام ہے ان کو قابو میں کرنا, ان کا کلا کما کرنا. ہم تو باقی پاکستان میں جو معاشرہ ہے, سیاسی معاشرہ ہے, برادری والا معاشرہ ہے, بلوچستان میں اس کو قبائلی معاشرہ کہتے ہیں, اس سے تعلق رکھتے ہیں. میرے دادا بھی ایم پی اے رہے 70 کی دہائی میں, میرے والد صاحب بھی ایم پی اے رہے, میں خود ناظم رہا اپنے علاقے کا, الیکشن کنٹیسٹ کرتا آ رہا ہوں. یہاں
اس زمانے سے اگر ہم شروع کی انسرجنسیز کا لے لیں، بہت بات لمبی ہو جائے گی، تو 9/11 کے بعد افغانستان جب یہ بین الاقوامی طاقتوں کا گڑھ بنا اور ہندوستان کا کافی عمل دخل ہوا یہاں پر، کونسلیٹس اس کے کھلے، ثقافتی مراکز کھلے، اور سب حیرت کی بات کہ بلوچستان بارڈر اور کے پی بارڈر جو ہے اس پہ لاتعداد قسم کے مراکز مختلف ناموں سے انہوں نے کھولے، بے تحاشا پیسہ انہوں نے بلوچستان میں بھیجا، اور یہاں جو چند لوگ ہیں جو اس زمانے سے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 60-70 کی دہائی میں بھی یہی لوگ ایکٹیو تھے، اور اب بھی جیسے عطا اللہ مینگل اور اس کی فیملی ہے، یا خیربش مینگل اور اس کی فیملی، جو اس زمانے سے جی خیربش مری اور ان کی فیملی جو ہے، یہ آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ یو ایس ایس آر اور ہندوستان کے ساتھ ملے، اور اس 9/11 کے بعد ان لوگوں نے اپنے کیمپس کھولے، بی ایل اے جو 1960 کی دہائی میں بنی تھی اس کو پھر متحرک کیا، دیکھتے ہی دیکھتے 2006 میں جب لشکر بلوچستان مارچ اختر مینگل والوں کی ناکام ہوئی تو اس کا نام انہوں نے اپنے بینڈ آرگنائزیشن پہ، جو ملیٹنٹ سے کوئٹہ تک کی تھی نا ان کی مارچ، یہ نواب اکبر بگٹی جی ہاں ایگزیکٹلی، نواب اکبر بگٹی کے واقعے کے بعد انہوں نے گوادر سے لے کے کوئٹہ تک ایک مارچ کا، لانگ مارچ کا اعلان کیا، جس کا نام انہوں نے لشکر بلوچستان مارچ رکھا۔ تو جو بھی ان کے ڈیزائنز تھے اور اس وقت کی جو ریاست تھی، سچویشن کی وجہ سے ان کو روکا گیا۔ اس پہ انہوں نے اپنے آرگنائزیشن کا نام عطا اللہ مینگل اینڈ جو کمپنی ہے، انہوں نے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنائی، ہیڈڈ بائی جاوید مینگل، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، آپ کو بخوبی پتا ہے۔ لاتعداد انہوں نے یہاں دہشت گردی کے واقعات کیے۔ 2007 میں ہب میں انہوں نے ایک بم بلاسٹ کیا، جس کو انہوں نے رسپانسبلٹی جاوید مینگل والوں نے قبول کی، اور اس میں 15 سویلینز، بلوچ اور دوسرے لوگ شہید ہوئے۔ چائنیز کو ٹارگٹ کر رہے تھے، بالکل ایگزیکٹلی، وہ چائنیز کی بس اس کو انہوں نے مس کیا، لیکن عام شہریوں کو، شہری ان کا نشانہ بنے۔ 15 سے زیادہ شہادتیں ہوئی پاکستانیوں کی ادھر۔ بریگیڈیئر عزیز صاحب کو ان لوگوں نے 2007 میں دن دہاڑے فیملی سمیت وڈ میں ان پہ حملہ کیا، ان کے دہشت گردوں نے ان کو زخمی کیا، اور لاتعداد ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں۔ میرے اپنے اوپر انہوں نے سوسائڈ بم اٹیک بی ایل اے مجید بریگیڈ اور جاوید مینگل کی لشکر بلوچستان نے مل کے 30 دسمبر 2011 کو کیا، جس میں میرے 16 لوگ شہید ہوئے، 30 کے قریب لوگ میرے زخمی ہوئے۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ یہاں یہ جو سرداری نظام ہے، یہ ہمیشہ سے اس کو بین الاقوامی طاقتیں چلاتی رہی ہیں بلوچستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ تو جو بھی ان کے مضبوط سیاسی مخالف ہیں، ان کو یہ دہشت گردی کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ خصوصاً 9/11 کے بعد ایک ایجنڈے کے تحت مری، مینگل اور بگٹی ایریا میں، جیسے میر سرفراز ہیں ہمارے جو موجودہ چیف منسٹر، اور کلپر بگٹی جو خاندان ہے، یہ تو بڑے محب وطن ہے سرفراز بگٹی کے اوپر، تو میر شفیق الرحمان صاحب، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ ان کے اوپر بھی متعدد حملے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ادھر اسی طریقے سے وہاں کے سرداری نظام نے ان کو ختم کرنے کے لیے، باقی ان کے ہم نواؤں کو قتل کرنے کے لیے لاتعداد ان کی سینکڑوں میں شہادتیں۔ اسی طریقے سے مری علاقے میں ہم دیکھیں، جو بی ایل اے کے جو کرتا دھرتا سو کالڈ جو بدنام زمانہ سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے مخالفین کو، جیسے جسٹس نواز مری کو انہوں نے شہید کیا کوئٹہ میں، جو جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور لاتعداد لوگوں کو اپنے علاقے میں، یہ ہمارے سابق منسٹر نصیب اللہ مری صاحب، ان کے بھائی کو جو ضلع ناظم تھے، ان کو بھی بم بلاسٹ میں، آئی ڈی بلاسٹ میں شہید کیا، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا۔ تو یہ ایسا نہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز ہیں کہ ہم کسی جنگ کا بیڑا اٹھائیں۔ یہاں بلوچستان میں ہم سب جو پاکستانی ہیں، چاہے قبائلی ایلڈرز ہیں جو پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا ایمان ہے پاکستان پہ، پاکستان ان کا وطن ہے، اس کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ہم نہیں بلکہ یہاں باقی پاکستانیوں پہ یہ تو حملے ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو ایک یہاں کا ٹرائبل سوسائٹی میں ایک طریقہ کار ہے ان کا سامنا کرنے کا، ایک قدرتی، کہ اگر اس طرح کا قتل عام ہو اور اس ریاست اپنی ذمہ داری نہ نبھائے تو لوگ ٹرائبلی اپنے تحفظ کے لیے ضرور اٹھتے ہیں۔ ہم نے
ہم نے یا ہمارے ہم نواؤں نے صرف اتنا کیا کہ ہم اٹھے کہ ایسے وہ یعنی اپنا قتل عام ہم نے نہیں مانا. باقی یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ایک بڑی مزے ہے کی کہ بات یاد آئی. ان تنظیموں کا خاتمہ کرے. آپ نے شاید سنا ہوگا انڈیا کے ایک ویلاگرز ہیں, ان کا نام ہے میجر ریٹائرڈ گورو آریہ. وہ کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے کہ یہ جو ہم آپ کے بلوچستان کے سردار ہیں مینگل اور مری, یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے جیب میں ہیں, ابھی ان کو فون کر سکتے ہیں, ابھی ان سے بات کر سکتے ہیں. تو ان کا اشارہ سردار اختر مینگل کی طرف تھا, جاوید مینگل کی طرف تھا, ہربیار مری کی طرف تھا, یا زامران مری کی طرف تھا, یا ان کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں جن کی طرف ان کا اشارہ تھا. یہ کون لوگ ہیں جن کا وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مری اور مینگل تو بہت بڑے ٹرائبز ہیں جی, تو آپ بھی مینگل ہیں اور جو اختر جان مینگل بھی ہیں, تو اب وہ آپس میں, آپ تو ظاہری بات ہے 180 ڈگری کا آپ میں جو ہے وہ فرق ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے, آپ کے نظریات الگ ہیں, ان کے نظریات الگ ہیں. تو یہ مطلب کیا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ تو اس اختر کے بیانات اور اس کے سٹیٹمنٹس کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ریاست کے خلاف 2004 میں سیرت چوک خوزدار میں اس نے خود تقریر کی کہ ان پنجابیوں کو قتل کرو, اور جس نے بھی بولا کہ بھائی کس نے کہا ہے تو میرے اختر کا نام لینا. اور اس کے یہ بھی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہیں کہ ہندوستان شیطان بھی ہماری مدد کرے گا تو ہم اس کی مدد لیں گے. اور گوادر میں اس نے 2005 میں اس کی سپیچ آن ریکارڈ ہے کہ اس نے بولا کہ یہ بالکل پنجابی جو استعمار ہے ہمارے لیے یہودی استعمار کی طرح ہے, ہمارا جہاد ان کے خلاف ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ اس کا بھائی لشکر بلوچستان چلاتے ہیں, وہ ان کے آقا ہیں جو ہندو بنیا, اس لیے ان کا ریٹائرڈ میجر علی اعلان وہ لیکن یہ تو میڈیا پہ بتاتا ہے کہ ان کے نمبرز ہیں. مینگل سردار وہ بولتا ہے میرے خیال میں, اور مری سردار بولتا ہے ان کے نمبر. تو یہ ظاہری بات ہے, اشارہ انہی کی طرف ہے. آپ کی یہ ناکامی ہے اور اختر جان مینگل کی یہ کامیابی ہے کہ وہ آج بھی مظلوم ہیں, اور آپ آج بھی جو ہے وہ ایک مونسٹر کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. تو میر شفیق الرحمان مینگل صاحب, یہ تو میرے خیال کے مطابق وہ تو زیادہ آپ سے قابل رہے کہ وہ یعنی اپنا ہر آبجیکٹو اچیو کر رہے ہیں, وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ وجوہات کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں جی, یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, یہ تو حسینی اور یزیدی فورسوں کا مقابلہ ہے. کیا کبھی بھی اس طرح کا باطل اور اس طرح کے لوگ وہ فوری طور پہ دنیا میں ایسے ہی فوراً تو نیست و نابود نہیں ہوئے؟ ان کے پاس مختلف وسائل رہے ہیں, جیسے میڈیا کی طاقت, جو آپ نے کہا کہ ایک ناحق, ایک ناکردہ گناہ کا ایک بہت ہی معزز میڈیا کے اینکر کی طرف سے ہم پہ الزام لگایا جاتا رہا. تو ایک یہ جو بین الاقوامی طاقتوں کی ان کو پشت پناہی ہے, اور ہم شمیے قسمت ہمارے ملک میں میڈیا کا ایک بہت مضبوط انہوں نے یعنی اپنا گروپ بنا رکھا ہے جو انہوں نے لابینگ کی ہوئی ہے. اور علاوہ ازیں اس میں شک نہیں کہ ہماری ریاست کی جو پالیسیاں رہی, جو بھی پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں, جو وفادار رہے, جنہوں نے اپنی نسلیں قربان کر دیں, تو ان کو اہمیت نہیں دی جاتی, ان کی بات نہیں سنی جاتی. آپ کے اب سامنے ہی ہے, ابھی 70 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے. آپ ہمارے میڈیا کو دیکھیں یا ہمارے سیاسی اشرافیہ کو دیکھیں, ان کی تو کوئی اتنا زیادہ افسوس یا بازگشت یا ان کے معاملے میں میڈیا پہ بات نہیں ہو رہی جتنا کہ اختر مینگل کے استعفے کے اوپر ہو رہی ہے. جب میڈیا کا یہ رجحان رہے گا تو مظلوم پاکستانی کیا کرے گا؟ تو میرے خیال میں اس میں مظلوم پاکستانیوں کا, شہداء کے ورثہ کا, یا جنہوں نے پاکستانی کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کا قصور نہیں. وہ تو یہی کر سکتے تھے کہ جان ہتھیلی پہ لے کے اپنے وطن کے لیے قربانی دے سکتے تھے. باقی دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں, خود اسٹیبلشمنٹ ہے, خود میڈیا ہے, میرے خیال میں ان کی طرف دیکھا جائے وہاں کمزوریوں پہ تو زیادہ بہتر رہے گا. سر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بلوچستان کے ایک جھگڑے چل رہے ہیں جو کہ ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ لوگوں کے قبائل ان میں آپس میں ہی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو کیا ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اختر مینگل صاحب اور جاوید مینگل صاحب سے صلح کریں گے؟ دیکھیں جی, ہماری کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں, ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے,
لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. اگر یہاں گڈ گورننس کے ایشوز رہے ہیں، آئین پہ اچھے طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس کے لیے ایک زبردست سیاسی تحریک چل سکتی ہے. اب کچھ لوگ بین الاقوامی طاقتوں کے کہنے پہ ایک زمانے میں یہی اختر، جاوید، ان کے والد، ان کا پورا ٹبر یو ایس ایس آر کے ساتھ تھا، کبھی را کے ساتھ، کبھی موساد کے ساتھ. یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں، یہ اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. ایک یعنی ٹرائبل ایلڈر کے طور پہ میں ثابت کر سکتا ہوں، ریاست کے پاس تو زیادہ ثبوت موجود ہیں. اب یہ بندوق کے زور پہ یہاں دہشت گردی کریں، پاکستانیوں کا قتل عام کریں، خود پنجابی ایلیٹ کے ساتھ رشتہ داری کریں، یعنی وہاں اپنی بیٹی کا بیاہ کرائیں، اور یہاں غریب پنجابیوں کا قتل عام کریں آئی ڈی کارڈ دیکھ کے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں محترمہ، کیا یہ سیاسی طور پہ کوئی بات چیت کے یعنی بات چیت والا ان کا رویہ ہے؟ وہ تو بندوق کی نال پہ بات کرتے ہیں، اور دہشت گردی کے لیے لوگوں کو بھون ڈالنا، قتل عام، یہ ان کا شیوا ہے. ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. آج بھی یہ سارے لوگ دل سے پاکستان کو مانیں، اور جو اپنی دہشت گردانہ روش ہے اس کو ختم کریں. جو سرداری نظام کے ذریعے یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو انہوں نے دبایا ہوا ہے اس کو ختم کریں، اپنی دہشت گرد آرگنائزیشنز کو ختم کریں. ہمارا تو ان سے کسی سے کوئی اختلاف نہیں. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے کہ بلوچستان کے جو یوتھ ہے وہ اس وقت متنفر ہو چکی ہے، تو ان لوگوں کو یعنی اس ٹائم، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 65 to 70% آپ کی یوتھ ہے جن کی عمر جو ہے وہ 30 سال یا اس سے کم ہے. بلوچستان کی پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں. تو اس صورتحال کے اندر آپ نے اپنی یوتھ کو یا اپنے عوام کو ون اوور کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اڈاپٹ کرنی چاہیے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں جی، پہلے حسن بھائی جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، اتنے پاکستانی قتل ہوئے، میں تو حیران ہوں. کوئی اور ملک ہوتا اور اس کے شہری اس طریقے سے قتل ہوتے، عوام بالکل یہ زمین کو سر پہ اٹھا لیتی، حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ سوال اٹھتے کہ یہ کیوں ہوا. اس حوالے سے جو ہم ایک تو کبھی اسٹیٹ آف کنٹینیوس الرٹ میں نہیں رہتے، اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تھوڑا سا شور مچتا ہے، پھر وقت کے ساتھ سب بھول جاتے ہیں جب تک کہ اگلا واقعہ ہو. تو یہ جو پاکستانیوں کا قتل ہو رہا ہے یہاں پہ، دہشت گرد جو قتل کر رہے ہیں، یہ کوئی پنجابی یا اس حساب سے نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیں. ان کے قاتلوں کو، ان دہشت گردوں کو، ان ملک کے غداروں کو جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے. کوئی ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، یہ پوری میں اگر بات کر لوں، اس کے ساتھ جو یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ جو اس وقت سے بیڈ گورننس رہی ہے، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم رہی ہے، جو پسماندگی ہے اس ملک میں ہر حوالے سے، چاہے تعلیمی پسماندگی ہے یا تعلیم و ترقی، روزگار، سب کے حوالے سے، اس حوالے سے بیڈ گورننس بلوچستان میں سب سے زیادہ رہی ہے. یہی سردار اور نواب یہاں سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے بیرون ملک اپنے اثاثہ جات بنائے، چاہے باہر کی ایجنسیوں سے پیسہ لے کے یا یہاں کے عوام کا خون چوس کے، یا جو ترقیاتی کاموں میں، جو فنڈ اسکیموں میں پیسہ جمع کر کے. تو اس وجہ سے بلوچستان میں تعلیمی بحران ہے بہت بڑا. اس وقت میں مثال دوں گا کہ ہمارے وڈ تحصیل میں 100 سے زیادہ پرائمری اسکول ہیں. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ یا کراچی یا لاہور کے سٹینڈرڈ پہ کوئی ایک اسکول بھی فنکشنل نہیں ہے. آپ یہ ذرا ہماری بربادی کا آپ حال دیکھیں. اور ہمارے اپنے جو علاقے کے جو سب سے بڑے سو کالڈ نام نہاد کمپنز لیڈر یا اختر والے بنتے ہیں، یہ اس تعلیمی پسماندگی کے پورے ذمہوار ہیں. لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں، کمیونیکیشن کا نظام نہیں. پوری کی پوری سب تحصیلیں، وہاں ایک سب تحصیل آڑنجی ہے، وہاں ایک پختہ روڈ نہیں. سب تحصیل اورناچ ہے، یعنی ہزاروں سال پرانی زندگی میں لوگ پتھر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں سب سے پہلے تعلیمی پسماندگی کے لیے انقلابی اقدامات، اس کے علاوہ گڈ گورننس، یعنی غریب بلوچ یا براہوئی تک، یہاں کے پاکستانی شہری تک ریاست کے ہونے کا ثبوت کیسے پہنچے کہ ریاست ماں جیسی ہے. جو آئین میں شہری کے حقوق دیے گئے ہیں، وہ تمام حقوق ان کو دیے جائیں.
تو ٹیررزم ہے، جس طریقے سے قتل عام لوگوں کا ہو رہا ہے، ان کے خلاف ایک ٹھوس پالیسی اور بے رحمانہ جیسے ریاست کو کرنا چاہیے، جی جیسے باقی ریاستیں اپنے باغیوں یا ٹیررسٹ کے ساتھ کرتی ہیں۔ جی علاوہ ازیں بلوچستان کی جو مخصوص بلوچستان کا جغرافیہ ہے، جی جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو بلوچستان کی پسماندگی ہے، اس کے حوالے سے ایک شارٹ ٹرم، ایک مڈ ٹرم، ایک لانگ ٹرم پالیسی لازماً بنانی ہوگی، اور گڈ گورننس ہوگی، اور یہ پالیسی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہوگی، اور عام بلوچ براہوئی تک، پہاڑوں میں، وادیوں میں ریاست کے جو ایک شہری ہونے کا ان کا حق ہے ان تک پہنچے گا، چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہو، چاہے معذرت کے روزگار کے ساتھ، حوالے سے ہو۔ جی جی وہ تو وہ معذرت کے جب ساتھ، آپ لیکن دیکھیں گے کہ تبدیلی آئے گی، آپ سر دیکھیں گے تبدیلی کی، ایک دن میں معذرت تبدیلی نہیں آئے گی۔ معذرت کے ساتھ قدوس بزنجو جیسے وزیر اعلیٰ جب بلوچستان کے اندر ہوں گے تو یہ وفاق یا پنجاب تو نہیں کر رہا نا، یہ تو بلوچستان کا اپنا جو لیڈر تھا، چیف منسٹر تھا، اس نے جو ہے یہ اس کے یہ کارنامے تھے کہ وہ 3 دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ لیکن چلے وہ ماضی تھا، وہ گزر گیا۔ ابھی آپ سے سوال یہ ہے کہ جو موجودہ ہماری عسکری قیادت ہے، بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، آپ کو ان کے اوپر اطمینان ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کرائسس سے بلوچستان کو باہر نکالنے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں اور یہ قابلیت بھی رکھتے ہیں کہ اس پر وہ جو ہے وہ سکسیسفل رہ سکیں؟ دیکھیں جی، باتیں ہمیشہ اچھی کی گئی ہیں، ہمیشہ، اچھا جی، کبھی بھی کسی بھی حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی سربراہ نے، یعنی ہمیشہ ہی بڑی بھلی باتیں کہیں اچھی، اصل بات ہے اس پہ عمل کا۔ بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے دہشت گردی کی، جو انسرجنٹس، را کے ایجنٹ آئے روز لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور پچھلی جو صوبائی حکومتوں کا آپ نے خود احوال دے دیا کہ جس طریقے سے کرپشن کا بازار گرم کیا گیا، کہ جس طریقے سے یہاں سیکٹری خزانہ کے گھر سے اربوں روپے ملے، گدوں سے، یہ میٹریسز سے، یہ بالکل گاڑیوں کے بمپروں سے، پانی کی ٹینکیوں سے۔ تو بلوچستان میں کرپشن اپنے عروج پہ رہی ہے۔ قدوس بنجو کا آپ نے نام لیا، آپ اختر مینگل کی چیف منسٹرشپ کو دیکھ لیں کہ یہ کتنا پارسا بنتا ہے۔ اس کا بھائی جاوید مینگل کراچی ایئرپورٹ پہ ڈالروں سے بھرے ہوئے صندوقوں کے ساتھ پکڑا گیا۔ تو اس زمانے میں لیاقت جتوئی چیف منسٹر تھے، تو بیچ بچاؤ کر کے انہوں نے اس کو چھڑوایا، آن ریکارڈ ہے، جنگ اخبار کے ہیڈ لائنز میں یہ بات آئی۔ تو یہ جو کرپشن ہے ہمارے، یعنی وہ خود کردہ علاج نہیں، یہ صوبائی حکومت میں جو کرپشن رہی ہے پہلے سے، اور بیڈ گورننس اسی وجہ سے زیادہ رہی ہے۔ تو یہ جب ٹھیک ہوگا، وسائل اچھے طریقے سے استعمال ہوں گے، لوگوں تک ان کا فائدہ پہنچے گا، تعلیمی پسماندگی ہماری ختم ہوگی۔ ہمارے موجودہ چیف منسٹر صاحب بڑے اچھا ویژن لے کے آگے چل رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، یہ بہت ہی تاریخی اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی اندھوں کے دیس میں یہ ایک روشنی کی کرن ہے، کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اور بچے ہارورڈ اور آکسفورڈ میں پڑھیں، اور دوسری طرف را کے جو ایجنٹ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری بچیوں اور بچوں کو تعلیم سے، اور وہ ایل ایل بی کر رہی تھی وہاں سے نکال کے خودکش حملہ آور بنا رہے ہیں۔ جی تو یہ اگر جس طریقے سے چیف منسٹر بلوچستان نے بات کی، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے عاصم منیر صاحب، ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، اگر ایک ٹھوس ویژن کے ساتھ اور شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ چلیں، اور یہ پالیسی میں کنسسٹنسی رہے، اس میں شک نہیں بلوچستان کا مسئلہ حل ہے۔ سر ایک سوال میں کرنا چاہوں گی کہ جو بلوچستان کے نوجوان ہیں ان کا جو فیوچر ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور جو مہرنگ بلوچ صاحبہ جیسے لوگ ہیں، کیا ان سے سرداری نظام کو یا نوجوانوں کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ جن کا آپ نے نام لیا، بلا شبہ جب بھی خالی جگہ ہوتی ہے اس کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا ہے، یا ہماری فیڈریشن کی پارٹیاں ہیں، یا جو پاکستان کو ماننے والے جو سب نیشنلسٹ قوتیں ہیں، وہ جب اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے تو مختلف گروپس آگے آئیں گے۔ تو یہاں ایک تشویشناک بات ہے کہ یہ جو بلوچ یکجہتی جو کمیٹی ہے، جی اس کی باتیں اور بی ایل اے مجید بریگیڈ اور بی ایل ایف کی باتیں ایک ہی رخ میں جا رہی ہیں۔ تو اس میں ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اب بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے وہ
बलोच यकजहती कमेटी के जो इतराज़ात हैं, उसका तो हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी कहेगा कि भी भाई एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस ये गलत नहीं होनी चीज़ें हैं, चाहिए। गलत बातें हैं। हर जी। किसी को अदालत के ज़रिए जो पाकिस्तान का एक कानून है, लॉ के ज़रिए परखा जाए, तफ्तीशी इदारे हमारे उस तरीके से सज़ा दी जाए। अगर उसमें ख़ामियाँ हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ हैं, उनको दूर किया जाए। जी। ये तो ठीक है, सही है, एड्रेस होने चाहिए इश्यूज, लेकिन इस तरह के इश्यूज जो यहाँ इंसर्जेंसी को बढ़ाएं, बिलाशुबा इसके लिए रियासत को, हमारे फेडरेशन की पार्टियों को और पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि हमारी नौजवान नस्ल को उन्होंने छोड़ा हुआ है और वो किस रुख पे जा रहे हैं, जो बिलाशुबा कोई अच्छी बात नहीं। सर, ये जो बलूचिस्तान का मामला है, ये इसको आप क्या समझते हैं कि ये सियासी है या अस्करी है? देखें, बलूचिस्तान का जो असल इशू है वो बैनुल अक़वामी ताकतों का उठाया गया है। 1960 की दिहाई में ये खुद कहते हैं, ये तो मैं नहीं चाहता हूं इस पे बात करना, वो कहते हैं पहली इंसर्जेंसी रहे, तो ऑन रिकॉर्ड है यूएसएसआर उसके पीछे था। ये गए अफगानिस्तान में 70 की दिहाई में, इन्होंने यूएसएसआर की बैक्ड करदा जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, वहां पनाह ली। तो ये तो जाहिरी बात है उन्होंने इनको पनाह दी, और उस उधर से उनके 70 की दिहाई में जो हिंदुस्तान इनके ये जो बागी लीडरों के जो दौरे हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, किसी ढकी छुपी बात नहीं है। और अभी उसके बाद ये 1980 से लेके 2000 तक क्यों खामोश रहे? 90 की दिहाई में वो ये सारे लोग आए, यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस में भी इन्होंने हिस्सा लिया। अचानक 9/11 के बाद इनको क्या हो गया कि ये पहाड़ों पे 2001 से चढ़ गए? ये जी। नहीं कि वो अकबर खान के वाक़े के बाद चढ़े। 2001 से उनकी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। हमें इतना जल्दी नहीं भुलाना चाहिए, आप मीडिया के लोग हैं, आपको हमसे ज़्यादा बखूबी इल्म है। क्या ग्रीवियंसेस थे कि अचानक उनको 2001 में उठना पड़ा, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू करनी पड़ी। तो इसमें शक नहीं, फॉरेन हैंड था इसमें। अच्छा। इसमें शक नहीं कि जो हमारा पड़ोसी है हिंदुस्तान, वो इसके पीछे था। लेकिन हमारी जो नाअहलियों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, और इन दहशतगर्द जो गिरोहों को मजबूत होने का मौका दिया। तो जब हम अच्छी गवर्नेंस हमारी होगी, हम अवाम तक, निचली सतह तक हमारे हुक्मरान पहुंचेंगे। जो मैंने पहले कहा, हर शहरी के हुकूक उसको मिलेंगे। बलूचिस्तान में जो तालीमी जो निज़ाम की जो बर्बादी है, उसको अच्छे तरीके से एड्रेस किया तो जाएगा। बेहतरी आ तो सकेगी। इसमें शक नहीं, इन सरदारों जो जिन्होंने लोगों को दबाया हुआ है, इस सरदारी निज़ाम ने अंग्रेज के बनाए हुए, या यहाँ पे जो बैरूनी जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियों के आलाकार हैं, उनको शिकस्त होगी और नौजवान उनकी तरफ नहीं जाएंगे। सर, मेरी तरफ से ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद सुजैन शायद आपसे एक सवाल पूछेंगी। अ, ये फरमाइएगा कि जो अख्तर मेंगल साहब हैं, वो भी मुस्तफ़ी, उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया, हालांकि उनकी जो जमात है वो बीएनपी मेंगल उसका नाम है। उस जमात के अंदर उनके अलावा एक एमपीए भी हैं और 2 सेनेटर्स मौजूद हैं, लेकिन उन बाकी किसी भी ने जो है वो इस्तीफ़ा नहीं दिया। अख्तर मेंगल साहब खुद अपनी जमात के सरबराह हैं, वो अकेले इस्तीफ़ा देकर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या उन्होंने अपना इस्तीफ़ा हकीकी तौर पर दिया है, आपको लगता है, या इस्तीफ़ा नहीं दिया, सिर्फ़ रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं? वो जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब थे ना, वो कहते थे जी कि मैं अब जो है वो सियासत से हमेशा के लिए सियासत को खैरबाद कह रहा हूँ। फिर कुछ ऐसे बात कहते हैं, क्योंकि राब्ता कमेटी ने इसरार किया है, लिहाजा मैं दोबारा सियासत में आ चुका हूँ। तो ये क्या अख्तर मेंगल साहब भी वही एपिसोड को रिपीट कर रहे हैं? देखें जी, ये अपनी जो रेलेवेंस उन्होंने खो दी है अवाम में। अभी जो बरसी हुई इनके वालिद की, तो दुनिया गवाह है कि वहाँ इनके बरसी में कोई नहीं है। लोगों की अदम मौजूदगी, इनकी खोई हुई साख, इनकी जो दोगली सियासत के ये 2 किश्तियों के हमेशा सवार रहे हैं, ये जो इनकी खामख़याली है कि अपने डूबती हुई ये जो नाव को तिनके का सहारा दे रहे हैं। जी। मैं इतना ही कहूँगा। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि अब कोई भी पंजाबी बलूचिस्तान आने से पहले सोचा करेगा या वो बलूचिस्तान आना छोड़ दे, क्योंकि उसकी जानो माल की अगर कोई हिफाजत करने वाला ही नहीं, तो फिर क्या पंजाबियों का बिल्कुल दाखिला बंद हो जाएगा और कोई पंजाबी भी बलूचिस्तान का जो सरहद है वो पार नहीं कर सकेगा? देखें जी, वो पाकिस्तानी है।
میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پنجابی کہنے کی بجائے پاکستانی، تو سر پھر بلوچستان اس پاکستان پاکستان کو ہے۔ سیکیورٹی کون دے گا اگر وہ جانا چاہے گا وہاں پر اور وہ یہی ڈرتا رہے گا کہ جی میرے آئی ڈی کارڈ پہ تو جو ایڈریس لکھا ہوا ہے پنجاب کا لکھا ہوا ہے؟ وہ سافٹ ٹارگٹ کرتی ہے نا بیسکلی. بڑی دیکھیں یہ تو بدترین دہشت گردی ہے. جس طرح کسی ذمہ دار ریاست کو، اس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، میں یہی امید کر سکتا ہوں کہ ہماری ریاست، ہماری حکومتیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز مضبوطی سے اس چیز پہ ریئیکٹ کریں گی. بہت ہو چکا، دیر آیت درست آیا. اب اس چیز پہ سستی نہیں ہوگی. نہ کہ ایک تو یہ ملک کے غدار اور دہشت گرد ہیں جنہوں نے یہ قتل عام کیا، دوسری طرف ان کے وہ حامی ہیں جو ہمارے قبائلی سیاسی معاشرے میں موجود ہیں، مختلف لبادے اوڑھ کے. ان کا اصل کام ان دہشت گردوں کو اسٹرینتھن کرنا ہے، میڈیا میں اپنی لابی بنانا ہے، اور ہمیشہ اس طرح کا ایک تاثر عام کرنا ہے، ایک فضا بنانا ہے کہ ریاست کے ادارے، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ ہمیشہ کنفیوژن میں رہے. اور اس چیز میں ہم دیکھتے رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دہشت گرد قانون کے شکنجے سے ہمیشہ بچتے رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کنفیوژن سے ہماری جو ریاست، اس کے ادارے سارے لوگ نکلیں گے اور حکومتیں صحیح معنوں میں ڈیلیور کریں گی، چاہے دہشت گردوں کے خاتمے کی صورت میں، چاہے پاکستانیوں کو سیکورٹی دینے کے حوالے سے ہو، چاہے غریب بلوچ براہوی کو اس کی دہلیز تک اس کا حق پہنچانے کے حوالے سے ہو. میں امید کرتا ہوں کہ یہ موجودہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے، یہ بڑے اچھے ہاتھوں میں ہے کہ یہ ایک تاریخی حکومت ثابت ہوگی جو یعنی یہ جو ملک دشمنوں کا جو پروپیگنڈا ہے کہ جو احساس محرومی کا، اس کو یہ اچھے طریقے سے ایڈریس کر کے ان کے پروپیگنڈا کو ناکام بنائیں گے. اور بلوچستان کا جو معاشرہ ہے اور جو بلوچستان اگلے 2 سال میں، اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں پاکستان کا محفوظ ترین خطہ اور مضبوط ترین قلعہ انشاءاللہ. اچھا، آخری مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ اختر مینگل صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں آپ کا جو رینک ہے وہ اب جنرل کا ہو چکا ہے. تو اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی، یہ تو آپ خود ہی بتا سکتے ہیں. اس طرح کا نان سینس یعنی ریمارک جو ہے وہ انہی سے امید کی جا سکتی ہے جو میجر گوارا واریا کا کہ پیرول پہ ہو تو وہ ایسی بات کرے گا. دیکھیں، ہمیں اپنے وطن پہ، پاکستان پہ فخر ہے، اور یہ اختر، یہ ہیر بیار یا اللہ نظر یا بشیر زیب، ان جیسوں کے کہنے اور جھوٹ بولنے سے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ہمارے افواج پہ بھی فخر ہے جو پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی جو سرحدوں کے محافظ ہیں. ان کے جوان جو شہید ہوتے ہیں وہ ہمارے شہید ہیں. اگر ہم سویلینز بھی شہید ہوتے ہیں، ہم ان کے شہید ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمیں ان سب پہ فخر ہے. اور کبھی وہ تو ذمہ داری ان کی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور افواج پاکستان کی ہے، لیکن کبھی ہم غریبوں کے خون کی ضرورت پڑی تھی یا پڑے گی تو ہم ہمیشہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. قطع نظر اس سے کہ غدار یا منافقین کیا کہتے ہیں یا اس طرح کی اوٹ پٹانگ گفتگو وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. پچھلے سال انہوں نے مل کے اپنے ان دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے ہم پہ حملہ کیا، اور جب ہم پہ حملہ آور ہوئے تو یہ اختر خود دوڑ کے اسلام آباد پہنچ گیا. تو وہاں یہ تو ہمیشہ جب بھی وہاں پر مسئلے ہوئے ہیں وہی تو علاقے سے بھاگ جاتے ہیں. اختر مینگل صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے سر. اس مرتبہ کی بات کیا کر رہے ہیں؟ جتنی مرتبہ کانفلکٹ ہوا وہاں پر تو ہی واز نیور دیئر. جی ہاں، وہ یہاں سے بھاگے اپنے لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ کے، اپنے بھتیجے کو یعنی مرنے کے لیے چھوڑ کے یہاں سے اسلام آباد پہنچے، اور وہاں شہباز شریف صاحب کے اتحادی تھے، ان کے ذریعے افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے منانے کی کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ مل کے پاکستانیوں کو مارے، جس میں وہ الحمدللہ ناکام ہوئے. تو اس چیز کا ان کو کافی ملال ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے کہ میں ایک دفعہ کوئٹہ گیا تو اس تقریب میں ان کے گورنر صاحب اور ایم پی اے صاحبان بھی موجود تھے. تو میں کیا کہوں، کس کو انہوں نے
یہ اختر نے اپنا باپ بنایا. یہ پہلے زمانے میں برٹشر کے دور میں یہ ان کے آباء و اجداد برٹشر کے ساتھ تھے اور اب ہندوستان کے ساتھ ہیں, اور یہاں بھی بلیک میل کر کے ہماری ریاست کو کنفیوژن میں رکھ کے یہ اپنے مفادات لیتے رہے ہیں. 2 دفعہ یہ لوگ چیف منسٹر بنے ہیں. آپ وٹ بازار کی حالت آ کے دیکھ لیں کہ یعنی ان کے ماتھے پہ کلنک ہے کہ وہاں بارش کے دوران ایک تالاب کا منظر وہ پیش کرتا ہے. وڈ میں ایک بھی تعلیمی ادارہ نہیں کہ جو کوالٹی ایجوکیشن دے سکے, پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری تک, کالج یونیورسٹی لیول تک. ہمارے لوگوں کا انہوں نے تعلیمی استحصال, ان کا معاشی استحصال, ہر حساب سے استحصال اس سرکاری نظام نے کیا ہے. تو یہ جو ان کی باتیں, یہ جو الزامات ہیں, ان کے تابوت میں آخری کیل ہیں اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ قریب ہے. میر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا, اور بہت عرصے بعد آپ نے ایک میڈیا اپیرنس دی اور ہمارے چینل پہ دی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کو آگے بھی اپنے پروگرام میں لیں گے اور آپ کو ہم دیکھتے رہیں گے, کیونکہ آپ کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے. حسن ایوب, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.